دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے سب سے بڑی ویکنیس بلا وجہ رونڈ ہونا ہے. سب سے بڑی ویکنیس خامخواہ ہوتی ہیں چھوٹی باتوں کو لے کر کے. عورتوں کے لیے سب سے بڑی کلر ہے نا رونا. اور عورتیں ہمیشہ اللہ کے ضرور روتی ہیں. اللہ کے لیے رونا تو بہت ہی پازیٹیو چیز ہے, لیکن کوئی عورت اللہ کے لیے نہیں روتی ہے. اللہ کے لیے رونا جو ہے اسے انرجی ملتی ہے. تم کو اللہ کے لیے آدمی روتا ہے نا تو اسے انرجی ملتی ہے. لیکن کوئی عورت میں نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے روتی ہے. روتی ہے کس لیے؟ بیٹے کے لیے, اور گھر کے جھگڑے کے لیے, اور رشتے داروں کے مسئلے کے لیے. یعنی یہ دنیاوی جھگڑے, مادی جھگڑے, ساری عورتیں سے روتی ہیں. اور وہ تو کلر ہے. ابھی ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی, ابا کرے گی رونے, تو میں نے خوب گھبرائی کہ ابا گھبرا جاتی ہیں, وہ اسی لیے ہمیں سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا, حالانکہ کو پڑھی لکھی تھی, کسی سے میں ایم اے کیا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے انسان کے پاس, سنیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, انسان کے پاس سب سے زیادہ پریشس قیمتی چیز صرف ایک ہے, وہ رونا, آنسو. سب سے پریشس چیز ہے اللہ کو دینے کے لیے. آپ اللہ کو کیا کھانا پینا دیں گے, کیا چیز دیں گے؟ قرآن میں ہے کہ ما اريد من رزق ولا اريد ان يطعمون, کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے کوئی اس کو کھلائے پلائے. تو آنسو جو ہے نا, آنسو کیا ہے؟ یعنی کنسرن شو کرنے کا, کنسرن شو کرنے کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے, کنسرن شو کرنے کا. تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی شکایتوں لے کر روتی ہیں. تو ایک ہی چیز جو عورتوں کو خدا سے جوڑ سکتی ہے اسی سے اپنے کو محروم کر لیتی ہے. وہی تو ایک لنک ہے, یعنی خدا سے جوڑنے کے لیے وہی تو ایک لنک ہے کہ آپ اللہ کے لیے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے, تو وہ نکال دیا آپ نے دوسری چیزوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہسبینڈ کے لیے, خاندانی جھگڑوں کے لیے, اس کو نکال دیا. تو آپ کا کوئی راہ نہیں اللہ سے تعلق کام کرنے کے لیے, کوئی راہ نہیں بھائی. وہی تو ایک چیز تھی, وہ دے دیا آپ نے کسی اور کو. تو یہ ایسی عورت جو ہے سب سے بڑا نقصان اٹھاتی ہے کہ گاڈ لیس ہو کر رہنا پڑتا, جینا پڑتا ہے. اینجل لیس, گاڈ لیس, نہ اس کے پاس اینجل آئیں گے نہ خدا ہے, کیونکہ وہی تو بائنڈنگ فورس ہے. یہ خدا سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے وہی تو ایک چیز تھی, اور تو کچھ چیز ہے نہیں. کوئی دوسری چیز نہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو خدا سے, یعنی اس دنیا میں آدمی کو سارے انسان جسٹ لائک اینیمل جیتے ہیں, جسٹ لائک اینیمل. تو مومن جو ہے اس کو اینیمل سے ہٹ کر جینا پڑتا ہے, یعنی اللہ سے. اینیمل کو اللہ کی ضرورت نہیں, کسی اینیمل کو یہ ضرورت ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ہو, فرشتے اس کے ساتھ ہو. اینیمل کی یہ ضرورت نہیں ہے, لیکن مومن کی ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق ہو اس کا. اللہ سے تعلق کے بغیر مومن جو ہے نو ویئر بن جاتا ہے, نو ویئر. تو وہی ایک چیز جس سے ذریعے وہ اللہ سے جڑ سکتا ہے اسی کو دے دیا کسی اور کو, اب تو خالی ہاتھ ہے.
اب نہ خدا اس کے ساتھ ہے نہ انجیل اس کے ساتھ ہے. تو ورس دین اینیمل ہو گیا, ورس دین اینیمل ہو گیا. اسی لیے وہ غم میں جیتا ہے اور ہمیشہ اداس رہتا ہے, اس کو پیس آف مائنڈ نہیں حاصل ہوتا, کیونکہ پیس آف مائنڈ آتا ہے جب اینجل آپ کے ساتھ ہو. اچھا, اینجل کو آپ نے ساتھ لیا نہیں. جب خدا سے آپ کو تعلق بنتا ہے تو خدا اینجل کو بھیج دیتا ہے آپ کے پاس, اینجل کو بھیج دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا شو نہیں کر پائے کہ اللہ اپنے اینجل کو آپ پاس بھیج دے. تو کیا ہے, یعنی آدمی نیگیٹو تھاٹ میں جیے گا اور ہر وقت اداس رہے گا, ہر وقت ٹینشن میں رہے گا. تو ساری عورتوں کیسے یہ ساری عورتیں جو جیتی ہیں ساروں میں امریکہ 10 بار 12 بار گیا ہوں, اور ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی سیمینار میں جاتا ہوں تو وہ لوگ ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں, تو اکثر مرد آتے ہیں, اس کو لے آتے ہیں اپنے گھر, ہمارے گھر چلیے. تو گھر جاتا ہوں, جانتے کیا ہوتا ہے, گھر کے کسی کمرے میں مجھے بٹھایا جاتا ہے, تو اس کے بعد ایک خاتون آتی ہے گھر کی, یعنی کیا کہیں گے اس کو, گھر کی جو ہوتی ہے مالک, لیڈی آف دا ہاؤس. ہاں, اچھا جانتے 2 کرسی رہے گی, اور وہ آ کر بیٹھتی جاتی کہ رونے لگی کہ ہمارے دعا کیجیے. ایک مرتبہ میں امریکہ میں اس زمانے میں سب سے زیادہ ریچ آدمی ایک ہوتا تھا, اس کا نام تھا مسٹر قریشی. مشہور تھا کہ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان میں سب سے رچ وہ ہے. بہت بڑا گھر اس کا تھا, بہت بڑا بزنس اس کا تھا. تو کہا جاتا تھا کہ کمپیوٹر انڈسٹری میں وہ نمبر 6 پر ہے پوری دنیا میں. تو اس کو ہم کو بلایا گیا. اس کی جو بیوی تھی اس کو معلوم ہوا کہ اس کو ہم سے ملنا ہے, تو ہم بیٹھے, وہ بیوی آئی. اب بیوی آتی سے رونے لگی, سمجھے, اتنے بڑے گھر, اتنا پیسہ ہے. میں پوچھا بھائی کیا بات. وہ جلی ہوا آدمی پاکستانی تھا, پاکستان سے آ کے وہاں سیٹل ہوا تھا. کچھ نہیں, بس مولانا صاحب ہماری دعا کیجیے. یہ سب عورتوں کا ہی حال ہے, سوا ہمارے مشن پہ. ہمارے مشن سے بعد جو بھی عورتیں ہیں نا, میں پورے سرٹینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب روتی ہیں, اور روتی ہیں کس لیے, اللہ کے لیے نہیں, اسی لیے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, ہسبینڈ کے لیے اور ریلیٹیوز کے لیے, کہ کوئی نہ کوئی شکایت کی بات تو خاندان میں ہو جاتی. تم کو یاد ہے صدر حسن صاحب, ہم لوگ تھے وہاں, ایک ہے صدر حسن صاحب, وہ پاکستان جا کے تھے. تو ان کے وہاں پر بہت بڑا گھر, ہم لوگ جہاں ٹھہرے تھے وہ تو چھوٹا گھر تھا, ایک اور بڑا گھر ان کے پاس تھا, بہت بڑا گھر, اور ان کے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوا کرتے وہاں پر. تو پتہ نہیں 6 بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ان کے پاس تھے, اور بہت کچھ تھا. تو ان کی بیوی جو تھی, جب سے بات ہوتی ہے ان کا ہم نے ٹھہرایا تھا اس کو اپنا, بس وہ بھی روتی رہتی تھی, بس ورلڈلی پرابلم کے لیے. تم بھی روتے ورلڈلی پرابلم کے, آپ مشن میں آتے کہ تم کو شک ہے ورلڈلی پرابلم روتی تھی ورلڈلی پرابلم. ہاں دیکھو, چاہے تم کو 1 کروڑ روزانہ کی سیلری ملتی تب بھی روتی ورلڈلی پرابلم کے لیے. تو ورلڈلی پرابلم کے لیے جو لوگ روتے ہیں, اتنی بڑی ان کو محرومی ملتی ہے کہ اللہ ان کو اپنے کنسرن نہیں بناتا. دیکھیے
اصول یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو اپنا قصر نہیں بنائے گا خدا بھی اس کو قصر نہیں بنائے گا. یہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جو آدمی اللہ کو اپنا قصر نہیں بنائے گا تو خدا بھی اس کو قصر نہیں بنائے گا. تو اللہ جب قسم آتا ہے تو اینجل کو بھیجتا ہے. اینجل تمہارے دل کو وہ دیتے ہیں, پیس دیتے ہیں, پیس. تو عورتوں کی کتنی بڑی نادانی ہے کہ وہی ایک چیز جس سے وہ اللہ کی بلیسنگ حاصل کر اسی کو بکھیر دیتی ہے. وہی ایک چیز تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو دو میں سے ایک کام کرنا چاہیے. یا تو سیر سے روئیں نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں روئیں, تب بھی کچھ نہ کچھ چل جائے گا. یعنی خدا کے لیے نہیں روتی, انسان کے لیے بھی نہ روئیں, تب بھی کچھ چل جائے گا. تو خدا کہے کہ چلو بھائی تو کسی کے لیے نہیں روتی, لیکن آپ انسان کے لیے روئیں اور خدا کے لیے نہ روئیں, تب تو خدا آپ کو بالکل اگنور کرے گا. اس لیے ہر عورت کو میرے پاس جو بھی عورتیں آتی ہیں, پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے رونا چھوڑو. رونا چھوڑو بھائی, کوئی خدا کے لیے کون ہوتا ہے؟ وہی ورلڈلی شکایتوں پر ہوتے ہیں, ورلڈلی شکایت. تو پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ رونا چھوڑو تاکہ اللہ تمہاری طرف توجہ کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت کے لیے جڑ کی بات یہ ہے کہ وہ رونا چھوڑے, کیونکہ وہ نتھنگ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا دنیا میں, کچھ بھی نہیں پانے والا ملنا ہے اس کو جو رونا نہ چھوڑے. مرد بھی بیکار باتوں پر ہوتے ہیں, لیکن مرد تھوڑا اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آنسو کم نکالتے ہیں, یعنی وہ بھی بے شرم تو ہوتے ہیں. مرد کا ٹینشن جو ہے مائنڈ میں ہوتا ہے, عورت کا ٹینشن اس کی آنکھ میں ہوتا ہے. دونوں ایکسپریشن آف ٹینشن ہے, دونوں مینیفیسٹیشن آف ٹینشن. تو مرد کا ٹینشن ہوتا ہے مائنڈ میں, عورت کا ٹینشن ہوتا ہے آنکھ میں. تو مرد کو ہم یہ نہیں کہتے کہ مت رہو, کیونکہ روتا ہی کہاں, مرد ہوتا کہاں, ٹینشن لیے بیٹھے رہتا ہے. تو مرد کا ٹینشن مائنڈ میں ہوتا ہے, عورت کا ٹینشن آنکھ میں ہوتا ہے. سب چاہے وہ کوئی الزامت ہو, سمجھے آپ, چاہے کوئی دوسرا ہو, ہر عورت کا ایک ہی کیس ہے, اس کا ٹینشن آنکھ میں ہوتا ہے, مرد کا ٹینشن مائنڈ میں ہوتا ہے. ہیئر از دا بگننگ. یہاں پر آپ کر سکو بگننگ تو کچھ بننے کی بات نہیں, تو کچھ بننے والی نہیں. تو مردوں سے میں نہیں کہتا کہ رونا چھوڑو, اسے کہتا ٹینشن چھوڑو. عورتوں سے کہتا وہ رونا چھوڑو. مرد جو ہے مائنڈ میں ٹینشن لیتا ہے, اس کا اسی کی وجہ سے خدا دور ہو جاتا ہے. ٹینشن کی وجہ سے انسان مرد خدا سے دور ہو جاتا ہے. عورت جو اپنی ٹینشن کو آنکھ پہ لیتی ہے تو رونے کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ڈیوائن سپورٹ کی. ڈیوائن سپورٹ کے بغیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھو لائف میں اتنے فیکٹر ہوتے ہیں کہ میرے آپ کے بس میں نہیں کہ اس سارے فیکٹرز کو آپ مینج کر پائیں. کچھ کریں کچھ چھوٹ جائے گا. تو جو فیکٹر چھوٹ گئے ان کو کون کرے؟ وہ اللہ کی طرف سے مینج کیا جاتے ہیں. سمجھا؟ میری تو پوری زندگی اسی میں بیتی ہے. اپنا قصہ بتاتا ہوں, فیض آباد سے ریلیٹڈ. یہ بات ہے جب میں مدرسے غالباً جو مدرسے پڑھتا تھا یا پڑھ چکا تھا, تو شاید 1942 کی بات ہوگی.
کتنے سال ہو گئے؟ 1942 72 ایئرس. تو اس وقت میں آرفن تھا, یتیم تھا, میرے گھر پہ کچھ بھی بزنس نہیں تھا, نہ میرے پاس کوئی جاب تھا. تو میں سوچتا تھا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماروں, شاید کہیں مجھے بھی کوئی کام مل جائے. تو ہمارے مدرسے کے ساتھی تھے, یہاں ایک گاؤں یا ٹاؤن ہے, اس کا نام جگن پور, فیض آباد ڈسٹرکٹ میں ہے وہ جگن پور. تو وہ جگن پور کے تھے, وہ ساتھی ہمارے تھے نا جگن پور کے تھے. تو وہاں سے ہم سے دوستی تھی, ان سے دوستی تھی. تو میں اعظم گڑھ سے چل کر آیا فیض آباد, اور فیض آباد ٹرین سے اور اسٹیشن پہ اتر کر میں نے یہ اکا ہوتا ہے گھوڑا, اس پہ بیٹھا. وہ شہر سے زیادہ دور شاید نہیں ہے, تو اکے سے چل کے وہاں پہنچا میں ان کے گھر. یعنی یہ پاگل پن کی بات ہے. وہ میرے لیے کیا کرتے, وہ کوئی بڑے آدمی تھے نہیں. تو ایسے ہی میں نے ان سے کہا کہ مجھے بمبئی جانا ہے, کوئی آپ کے پاس؟ تو ان کے ہاں کے ایک آدمی تھے جو بمبئی میں کام کرتے تھے, ایک پارسی کا, یعنی معمولی ملازم تھے, معمولی ملازم. تو میں نے کہا اسی کو پتہ دے دی, جاتا ہوں بمبئی جاتا ہوں. وہ پارسی تھا, کچھ کون والیا اس کا نام تھا, کوئی والیا. تو انہوں نے مجھے خط دیا, ان کا خط لے کر کے میں روانہ ہو گیا بمبئی. یہ ایک دیوانگی کی بات تھی, دیوانگی کی بات تھی. وہاں پہنچا, وہ والیا صاحب کے بہت بڑا گھر تھا, اس میں وہ معمولی ملازم کے طور پر تھے. تو میں نے وہ خط دکھایا, تو بیچارے نے مجھے اپنے یہاں ٹھہرا لیا, آنے کے وہ خود معمولی ملازم تھا, ٹھہرا لیا. اچھا, اس کے بعد میں نکلا تو میں وہاں گیا, وہ جو چوپاٹی کا وہاں کوسٹ ہے نا, کوسٹ کنار, وہ شبلی کے شہر کے کنارے آبے چوپاٹی میں گل گشتے اپال ہو رہا. تو وہاں گیا تو وہاں میں دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے کار میں بیٹھ کر کے, اس کے ساتھ بچہ تھا. تو کار کا کھلا دروازہ اپنے بچے کو لے کر کے باہر آئی, اور وہ شاید وہ تھا جو گاڑی ہوتی ہے نا بچوں والی, چھوٹی سی, اردو کہتے ہیں اس کو گڈولنا. تو وہ پرائم جو تھا نکال کر کے اس کو گھمانے لگی. تو اب میں کہا کتنی خوبصورت ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس پرام ہے, اور وہاں پر سیر کر رہی ہے. بس سمجھتا تھا کہ کوئی آسمان سے کوئی آیا ہے. تو بس سوچنے لگا کہ مجھے بڑی جلدی مل جائے, لیکن مجھے ہمت نہیں پڑی کہ اس کے پاس جاؤں. مجھ کو بہت ہی ڈسٹنس لگتا تھا اس میں. تو جی میں آتا تھا کہ جا کے پوچھو بھائی آپ کون ہیں, آپ کے پاس انکم کے ذریعہ کیا ہے, کیا کرتے ہیں, لیکن ہمت نہیں پڑی. تو وہ اپنا گھماتی پھراتی رہی, اس کے بعد وہ چلی گئی. پھر میں واپس آ گیا. تو یہی سب میں کرتا تھا روزانہ, ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا. بہت دنوں کے بعد میں ڈسکور کیا اپنے آپ کو. تو ڈیوائن سپورٹ, تو میں اس وقت آدمی کا سپورٹ ڈھونڈتا تھا کہ وہ عورت جو ہے مجھے وہ سپورٹ دے دے گی, جب والیا صاحب گھر میں جو رہتے ہیں وہ سپورٹ دے دیں گے, یا جگر پور جو رہتے ہیں وہ سپورٹ دے دیں گے. اس قصے میں گیا 3 سے سپورٹ رہا میں, جگر پور والے سے, والیا کوٹھی پہ رہنے والے سے, اور وہ عورت جو پرام لے کے آئی تھی وہاں پر, اور ان سے مجھے کچھ ملا نہیں, کچھ ملا نہیں. اس طرح کی لمبی کہانی میری ہے. تو بہرحال میں ہوتے ہوتے پھر ایسا ہوا کہ خدا سے میری ملاقات ہو گئی.
سمجھے؟ آپ لوگ اس کو مزاق سمجھیں گے، مارے سمجھیں گے، زیادہ کچھ ہو گیا ہے، خدا سے ملاقات کیسے ہو جائے گی؟ تو ملاقات ہوگی، تو خدا نے مجھے اڈاپٹ کر لیا، سمجھے؟ تب سے میری زندگی میں نیا دور شروع ہوا، اور آج تک وہ دور چلا جا رہا ہے، سمجھے؟ اب کل بتاتا ہوں، کل جب ہم ایئرپورٹ سے اترے ہیں تو میرے ساتھ 5 گاڑی، تو میں نے سوچا ایک وقت تھا کہ میں یعنی دور دور تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ہوائی جہاز سفر کروں، کیونکہ میرے پاس بائسکل بھی ہوتی نہیں تھی، میرے پاس بائسکل بھی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے پڑھتا تھا تو مجھے جانا پڑتا تھا ایک ڈاکٹر کے یہاں آنکھ کے علاج کے لیے، تو ایک صاحب سے میں بائسکل بارو کرتا تھا، تو وہ بیچارے دے دیتے، اس کی بائسکل لے کر کے میں جاتا تھا ڈاکٹر کے یہاں، تو کیا میرے پاس بائسکل بھی نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھو وہی انسان آج ہوائی جہاز سفر کر کے آیا ہے، ایئرپورٹ پہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں اور اتنی ساری گاڑیوں کے ساتھ گئے، ایک کا موٹر کیٹ ہمارے ساتھ چلا رہا ہے، یہ بھی موٹر کیٹ ہے۔ تو کیسے ہوا؟ وہی جو خدا سے میری ملاقات ہو گئی نا، تو خدا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خدا سے ملاقات سب کی ہو سکتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہی چیز جو آپ کو خدا سے ملا ہے اسی کو آپ تو بہا دیتے ہیں، مرد ٹینشن میں عورت آنسو میں، تو کہاں ملے؟ تو ہمارا مشن جو ہے، یاد رکھو، یہ دعوت، یہ وہ اصل نہیں ہے، اصل ہے کہ آپ ایسا کریں کہ خدا سے آپ کی ملاقات ہو جائے، وہاں سے زندگی شروع ہوگی۔ ابھی تو لوگوں کی زندگی شروع نہیں ہوتی، بغیر زندگی شروع مر جاتے ہیں۔ کیسا یہ بات ہے؟ آپ کو کوئی ہوائی معلوم ہوتی ہے؟ اب آپ کو قصہ سناتا ہوں میں بنگلور کا۔ بنگلور جو پہنچا تو 3 دن کا پروگرام تھا بنگلور، تو پہنچنے کے بعد فوراً جہاں میں بیٹھا تھا، آپ میں سے کوئی تھا وہاں کہ نہیں تھا؟ پہنچنے کے بعد فوراً تو دیکھیں اس سے بڑی جگہ تھی وہ، تو وہاں میں بیٹھا، میں کرسی بیٹھا تھا اور لوگ نیچے بیٹھ گئے تھے، تو مجھے اچانک ایک احساس ہوا، سب مجھے لگا کہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لرنڈ لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ اسٹاک پرسنالٹی والے لوگ ہیں، تو میں ان کو ایڈریس کیا کروں گا؟ تو جو وہاں پر رہا ہو جانتا ہے کہ میں دیر تک وہ لوگ میرے پاس بیٹھے رہے اور میں کچھ بول نہیں پایا، لٹرلی میں اسپیچلیس تھا، تو کیا ان کو کیا کہوں؟ اسپیچلیس ہو رہا تھا نا، تو اس کی وٹنس دو گے کہ میں اسپیچلیس ہو رہا تھا، تو اس کی وٹنس ہوگی نہیں ہو؟ آپ نے کچھ بولا نہیں تھا، ہاں، اسی کو میں کہوں کہ میں اسپیچلیس ہو رہا تھا، کیونکہ بولو کیا سمجھ میں آتا تھا کہ یہ سارے لوگ لگتا تھا مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، مجھ سے زیادہ لرنڈ ہیں، مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، کیا بولوں؟ کوئی واقعات میرے بارے میں کچھ سمجھ میں تھے کیا بولوں؟ تو وہ لوگ بیچارے بیٹھے بیٹھے پھر چلے گئے، پھر رات کو میں سو گیا۔ تو میرا طریقہ ہے کہ میں ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں، یعنی دعا میرا ڈیلی وہ ہے، ڈیلی نہیں، یعنی ہر منٹ سیکنڈ میں دعا ہی جیتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور یہ 3 دن کا پروگرام میں کیا ہوگا،
تو کوئی ایسی شکل ہو کہ پروگرام کینسل ہو جائے, کچھ بھی خدا کوئی کر دے, کوئی کام کر دے. اس کے بعد آپ سب لوگ جو وہاں تھے وہ بتائیں کہ وہاں کا پروگرام اتنا زبردست ہوا کہ اب تک بڑی زندگی میں اتنا پروگرام نہیں ہوتا. تم ٹھیک نہیں تھے وہاں, تو کیسا تھا پروگرام ہوگا؟ بیونڈ ورڈز پروگرام تھا. اور جو پرسکرائبڈ آئٹم تھے اس کے ثواب بھی بار بار ہوتا تھا. جو ہے حال میں ہوتا تھا, حال میں اس کے ثواب جہاں بیٹھ کر وہ بیٹھ کر آگے وہ. تو 3 دن گیا کنٹینیوس چلتا رہا, اور ہر موقع پر کچھ نئی بات بولتا تھا. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ ایسے ہی تھا. تو ہوا کیا, پہلی بار میں نے ایک تجربہ کیا جو پہلی بار قرآن میں ایک آیت ہے کہ حضرت مسیح کو کوئی ساتھی نہیں رہ گیا, حضرت مسیح اکیلے ہو گئے. حضرت مسیح کے ساتھ نہیں جاتے کسی نے, بالکل ہیلپ لیس. تو قرآن میں ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے روح القدس سے مسیح کی مدد کی. روح القدس کہتے ہیں بڑا فرشتہ. تو یعنی اس وقت جب کہ وہ ہیلپ لیس ہو گئے تھے تو اللہ نے بڑے فرشتے کے ذریعے ان کی مدد کی. آپ تو سمجھا تھا کہ جبریل, میں کہوں گا کوئی بڑا فرشتہ. تو سارے کمنٹیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح کی ایک بات ہے, اس میں کوئی جنرل بات نہیں. میں نے وہاں ڈسکور کیا بنگلور کے تجربے میں کہ مسیح کی بات ہی نہیں ہے, وہ خدا کے بلیسنگ کی بات ہے. اور بلیسنگ کب آتی ہے؟ ہیلپ لیس دائی کے لیے. دائی جو ہے, مسیح کیا تھے؟ دائی تھے. تو دائی کو جب وحد آ جائے یعنی بالکل ہی ہیلپ لیس ہو جائے وہ, تو خدا کی طرف سے روح القدس آتے ہیں, کوئی بہت بڑا فرشتہ. تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت روح القدس آئے میرے اوپر. ورنہ ایک اسپیشلسٹ آدمی کیسے 3 دن تک اتنا زیادہ بولتا رہا, اتنے کریٹو انداز میں. 3 دن تک جو کچھ بولا تھا وہ سب کریٹو انداز میں. وہ حال میں جو بولا تھا میں, وہاں پر بہت ہی ٹاپ کی لیڈی بیٹھی تھی, انہیں کی خراب بولا, اس میں بولا تھا مسلم امپاورمنٹ تھکی ہوئی, مسلم امپاورمنٹ بالکل اس کو بہت زبردست میں نے اس کی ڈیمالش کیا تھا. اور اس کے بعد وہ بھاگے نہیں, ہم سے ملنے کے لیے آئی اور رہی برابر. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو اسپیشلسٹ رہا تھا وہ کیسے اتنی کرتی انداز بول پائے. تو اس کا ہوتی کہ روح القدس کا آنا, اور ایک سمبولک السٹریشن اس کا بتاتا ہوں. وہاں کا جو کیمپس تھا بہت ہی بڑا کیمپس تھا, جانتی ہو, بہت بڑا کیمپس تھا. تو وہاں پر ایک بلی ہوتی تھی, سب کے کمروں میں جاتی تھی بلی, اور لوگ ان کو کھلاتے پلاتے بھی تھے. وہ جو تھے ہارون شیخ صاحب باقاعدہ ایک پیکٹ لایا تھا اس کے لیے, کھلاتے پلاتے تھے. ایک دن جبکہ میرے کمرے میں ہارون شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور ببی کے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بلی آئی میرے کمرے میں. تو وہ لوگ کھلاتے پلاتے تھے, ان کے پاس نہیں گئی. اور ہوا کہ میں ایسے ہی بیٹھا تھا کرسی پر, تو وہ آ کر کے یہاں میرے گود میں بیٹھ گئی بلی. اس کو آپ نے فوٹو لیا اس کو, تو میرے فیس کو دیکھتی رہتی تھی, سو گئی, یعنی باقاعدہ سو گئی. اس کو اتنا پیس ملا ہوگا, اور آپ کے پاس فوٹو اس کا ہے, بہت اطمینان سے سو گئی. حالانکہ سب کے کمرے میں جاتی تھی
لیکن کسی گود میں نہ بیٹھی ٹس ہوئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص چیز میرے کو اتری ہوئی تھی. تو حدیث بات تک انیبل ان باتوں کو جان لیتے جو انسان کی نہیں آتا. یہ حدیث ہے انیبل جو ہے ان باتوں کو جان لیتے جو انسان نہیں جانتا. اس وقت جو میرے پر روح اترا تھا اس کو انسان تو نہیں جان سکتا لیکن انیمل کو پتا ہوگا. اس وجہ سے وہ آئی میں نے اس کو لوگ چھوتے ہوتے تھے کچھ کرتے تھے میں نے کچھ نہیں کیا نہیں کھلائے پلائے. چھونے کا تو سبھی کرتے تھے اس کو سر پسند کرتے تھے. تو میری ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ لوگ مردوں کو میں کہوں گا کہ ٹینشن چھوڑیں ہیڈیک چھوڑیں اور عورتوں کو کہیں کہ رونا چھوڑیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ مردوں کا ٹینشن جو ہے ان کے سر میں ہوتا ہے عورتوں کا ٹینشن ان کے آنکھ میں ہوتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا ان کو بلیسنگ ملے بلیسنگ تو دیکھیے ہمارا مشن جو ہے وہ مشن یہ ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ آپ جسٹ لائک اینیمل جینا چاہتے ہیں یا وہ انسان کی طرح جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس انسان کی طرح. تو جڑ کی بات میں نے دیکھی یہ ہے کہ ٹینشن چھوڑنا. لوگ ٹینشن ہوتا ہے کیوں ادر دین گاڈ کو اپنا کنسرن بنانا. جب بھی کسی کو ٹینشن ہو چاہے مرد کو سر میں ہو عورت کو آنکھ میں ہو تو ہوتا ہے اس کا ریزن کہ ادر دین گاڈ کو آپ پر کنسرن بناتے ہیں. سنگل ریزن ہی ہے کوئی دوسرا ریزن نہیں ہوتا. ادر دین گاڈ کو آپ جب کنسرن بنائیں گے تو ٹینشن آئے گا. مجھے اللہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ میں ادر دین گاڈ کو اپنا کنسرن بناتا ہی نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کی ایک صفت قرآن میں بتائی گئی ہے وہ السلام. السلام مینس پیس سورس آف پیس. السلام خدا کا جو کہتے ہیں اسماء اور خدا کے نام. تو خدا کے نام کو مطلب ہوتا ہے خدا کا ایٹریبیوٹ خدا کی صفت السلام ہے. السلام نہیں پیس. تو ایک دعا بھی ہے رسول اللہ کی اللہم انت السلام و منک السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. یہ ترجمہ یہ ہے کہ او گاڈ یو آر پیس. پیس کمس فرام یو. پیس ریٹرن ٹو یو. او گاڈ bless me with peace. سب پیس ہی پیس ہے. یاد بات اے خدا تو پیس ہے. پیس تجھ سے آتی ہے پیس تیری طرف لوٹتی ہے. اے خدا ادخلنا رب کا دار السلام. اے خدا ہم کو یعنی پیس آف ہیمن میں داخل کر وہاں ہم کو جگہ دے. تب پیس سے ہمارے سکتے. تو آپ جانتے ہیں کہ ٹینشن پیس کا الٹا ہے. جہاں خدا ہے وہاں پیس ہے جہاں خدا نہیں وہاں ٹینشن. یہ جو میں نے کہا جہاں خدا ہے وہاں پیس ہے جہاں خدا نہیں ہے وہاں ٹینشن. سمپل بالکل فارمولا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو بلیسنگ ہے وہ صرف پرافٹ کے لیے نہیں ہے کہ مسیح کے لیے ہے تو والی نہیں. میں نے قرآن حدیث کو بہت پڑھا ہے. میری ایک ڈسکوری ہے کہ صرف ایک چیز ایسی ہے جو صرف پرافٹ کو ملتی ہم کو نہیں ملتی. وہ ہے ریویلیشن.
وہی ریولیشن، وہ ہمارے پاس وہی نہیں آئے گی. اس کے سوا جتنی چیزیں ہیں جس طرح پرافٹ کے لیے ہمارے لیے، جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ اور سب لوگ بھوکے تھے، تو ایک وہاں پر ایک بکری تھی، وہ دودھ اس میں نہیں تھا اس کے تھن میں. رسول اللہ نے اس کو لیا اور کچھ دوا پڑی اور اس کو ایسے کیا تو دودھ نکل لگا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے لیے تھا. تو سوا وہی ریولیشن کے سب کچھ ہے ہمارے لیے، حتیٰ روح القدس بھی ہمارے لیے. یہ میری ڈسکوری ہے. علماء آسانی لکھ پائے، وہ ڈسکور نہیں کر پائے. بس وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بڑی بلیسنگ جو خدا کی ہے نا، وہ سب نبیوں کو دے رکھا ان کو. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. فارم والی نماز پڑھیں، فارم والے حج کریں، مر جائیں. اور اس کو کہتے ہیں خصائص نبوی، کہتے ہیں خصائص اسپیشل بلیسنگ ٹو پرافٹ کہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. خاص نبی کہیں قرآن حدیث میں نہیں. سب کچھ جو ہے جو پیغمبر پایا وہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کا کمپیٹنٹ ثابت کریں تب تو، اپنے اس کا کمپیٹنٹ ثابت کریں تب تو. اور کمپیٹنٹ ثابت کرنے کا میں ہے کہ ہم خدا کو اپنا سول کنسرن بنائیں. جڑ کی بات یہی، جڑ کی بات ہے کہ خدا کو اپنا سول کنسرن بنائیں. ہمارا مشن جو ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک پینیلس آدمی ہیں. لیکن اس وقت یہ مشن جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑا مشن ہے. جتنے چل رہے ہیں ان سب سے بڑا مشن ہے. تو کیسے؟ اللہ کی بلیسنگ سے. تو بہرحال اس وقت کی بات چیت کا جس یہ ہے کہ اینیمل کی طرح جینا چھوڑیے، انسان کی طرح جینا سیکھیے. اور وہ یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اپنا سول کنسرن بنائیے، سول کنسرن. اس کے بعد آپ پر وہ ساری بیسک آئی جو پیغمبر پائی. یہ تو مشن ہمارا ہے. جسے میں ایک مثال دی آپ کو، میں اس پلیس سے سو رہا تھا اور 3 تک کریٹو انداز بولتا رہا. That was a special blessing from God due to divine blessing. جس بتاؤ کیا میری بات ہے؟ Dada, first of all, you told us that women generally cry a lot. You see that wherever you go, you see that women come to you and they start crying. So the first advice that you gave to women is that women should stop crying. And you said that tears are meant for God. And you said tears are a very precious commodity, are a very precious thing. And they are meant only for God. Tears are the only things that we can give to God. We cannot give anything else to God. God does not need food and water. God only needs our tears. And you are saying that what women do is that they cry, and they cry for worldly things. They cry for their relations, they cry for their children, their family. So they waste their tears on worldly things. And therefore they cannot develop any close relation with God. Tears help in associating us with God, and they waste away their tears in crying for worldly things. So the first thing you told us that women should stop crying. If they want to cry, they should cry for God, or they should not cry at all. So this is the first thing that I learned. And the second thing was, Dada, that the main thing about the main mission, our main target of our mission is to come close to God. That is the main target of our mission. And then you said that the third thing that you said is that دعوت کا کام apparently it is for others. تو اپنے لیے
Now you said that dawa is, we do dawa for others. But in fact, dawa is meant for us to come close to God. And Dada, the third thing that you said also, which was very new for me, that you said that you have studied Quran and Hadith very deeply, and you have discovered this thing, that the only difference between prophets and others is that prophets got revelation. We will not get revelation. Every other blessing that prophets got, we will also get. But for that, we have to make ourselves competent, and we become competent by making God our sole concern.